بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزل قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الرحمن بالغيب وبشرهم فأتوا بالكريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا بقينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن يذكركم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لنا الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يحب الرحمن يريد عني شفاعتهم شيئا ولا يمكن إني كان في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون كيف يدخل الجنة قال إليها قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهتدون وآية لهم الأرض متبعينها وأخرجنا منها حبا فبه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق السماوات والأرض بما تنزل الأرض من أنفسكم لا يعلمون ويأكلون نفسهم النار فإذا هم مسلمون والشمس تجري بسخر الله ذلك الخبير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى على الرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدبر والإنسان النهار كلهم في فلك يسبحون وآية لهم أملاحنا ناسية في الفلك المسحور وخلقنا لهم بمثله ما يركبون إن شر منهم فلا صريخ له ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقه الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا لو يشاء الله أنعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يحسبون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيلا ولا يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجل إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام الله برب رحيم سلام الله برب رحيم سلام الله برب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم
عما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل كيد وخصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها الله بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشمس الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلقكم بشرا هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجرين الله محمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي رسولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي محمد الحبشي ووالدينا ووالدي وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. جنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا صل على محمد بشر بدر في الكون أشراق. يا صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد الذي يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد وأصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد واقطع من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن
بحبل النبي والساق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الرحمن الرحيم الحمد لله ذوي سلطان الواجب برهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعزم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وقصد لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الاسم صلى عليه وأرسل إليه مشرب خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب انتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة زهرت في وتعذر بوجودها تناف الوجود ودرزت برد العوالم بدراس تكريم اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجد الحق في عالم قدس الواسع تجلي أنقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تناسل أفراده بدعداد ولا يمل تكراره بكسرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب الفضل الله على هذا الحبيب قلبي سروره قد توالى بحبيب عم الأنعام نوالا جل ما شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى بمجده وتعالى لاحظته العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد راه رفعة في شؤونه كمالا فسبحان الذي أبرز من عبرة الامتنان ما يعزز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق النور صلى الله
الكريم بشرتنا يده بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هو النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر يزيل المرسلين تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أمطارا في مخاطر غير سماء
تلقى من الغيب ما نحكمها بأن ترك الخالقين سماء بأن ترك الخالقين سماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها الإنسان أما تضمن الجنان من التصديق بها والامتحان أثبت بها في صدور من الإيمان وقاعد وتنور عن الكذب مثل ذلك العدعان وتصديق سواء أن سيدنا محمد عبدك صدق في قوله وفعله والمبلغ لله ما أمره بتبليغ الخلق من فرده ونفله عبد أرسل الله العالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل مستبصرا سراجا وقمرا منيرا فما أعظم من تكبر الله في أعلى البشر وما أوسع من انكسر سرها بالبحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلاة وجمعها وزكاة طيبة عصيها على هذا العبد الذي وفى بحق الربوبية ودرس فيها في خلعة الكمال وقام بحق ربوبيته في ماضي خدمة الله أقبل عليه وآيات الكمال صلاة يدسل بها روح صل عليه صلاة يدسل بها روح صل عليه صلاة يدسل بها روح صل عليه فينبسط في قلبي نور سر تعمقي به وحبه ويهتم بها بعناد الله في خطبه وعلى آله وصحبه الذين التقى صعود المجد بقربه وتبيأ أنزل الشأف الأسري بوضع ربه وآخر الأقوام من أسرة كرامة اللهم صل وسلم افرح الصلاة وتسليم سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه
تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بينة التصريف في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حبل الوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في خروجه ليتشرف بموطن استقرار موضع الخروج وقد قلت الأقدار رزق بما قلت وصل من سن هذا النور ما أظهر وخصصت به من خصصت فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برزت في علم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيا أفكاره وبار فتعلقت همة الوقت لهذه الحروف بأن يقوم في هذا القاسم ولدي من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الرسولة بمعشر من شر وصف ذلك الموصول تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنها تغرق القلم شون خير الأنام لكن السنين ترمين وفي ما مثل سير شرق المخلوقين وما أكرم الله به في مولد من القدر الذي عم العالمين وبقيت راية في القرن شرك على من الأيام والشهور وسنين داعي طلق هذه الحضرة الكريمة ولعن في شوق الأوصى بأوصاف عظيمة ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع يترى الرحمن برحي ذلك النعيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المأمونة والجوهرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي بالسرور وابتهاج بقرب ظهور أسرار هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروج متسوقة إلى التقاط جواهر الكنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح الجبال معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام ببركة وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعبر الفرح بملاقة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تدخله بالبطون والظهور فظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبث في عالم القدير مائدة تشريف والتعظيم هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الهدى وفانا بحبه أحيانا
حبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأنظر الوجود إليه على الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشر للعالمين العز سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر قدرتك شفا من عاد المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نور الفلك كل نور الحقوق معنا من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يدل عند وضعه أمة نسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماد الممدود وحضر بتوفيق الله السيدة مريم السيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي أتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعي لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدب عن كتابته بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا. بل رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على معنى الجسد. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله معازه لأخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشيط به تعطرت الطرق والمنازل ولعلم ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمال
الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود أجمعت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عينانه وقد يومست القلب في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولذلك يسر الخلق كما يسر التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظر فكر من دار أوصاف محمد يعقوب توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا واتبع عمل في العمل المقبول وتوجه في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوز الظافر وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه القدرة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المهوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاصم إمدادك في عبادك وساقك وإرشادك لأهل الوداد سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حق القرب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بالجميل عنايتك وحسن تبلغنا من شوق القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك من المؤدين ولهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيرنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المظلم منا بالغفران أن تقابل المظلم منا بالغفران أن تقابل المظلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بمسأل والمؤمل بمأمل وأن تجعل من نصر هذا الحبيب وزره وله وزهره ومغفرته وشرك وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قتلنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وهدم راية الدين وقال في جميع الأقوال المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهل معمورة معنا وصورة وشك اللهم قربة المقربين واقضي المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين وقل شر المبتلين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والاقطار وايضا بتأييد من عندك ونصر من على المعانين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب الخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu minal ulama wa zayyana ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam بالسلحاء والعلماء وجعلهم كواكب يهتدي بهم كل الضال في حلق الظلام والجهل وفضلهم بأنواع الكرامات ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء وعلى التابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. قال تعالى في كتابه العزيز إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بقلب سليم. Majelis haul yang berbahagia, kita memperingati haulan Syekh Arsad, kita membaca manaqib Syekh Arsad Al-Banjari. Makanya kita tadi tasung-sung hafsiannya baca fakta supaya tak banyak kisahnya. Karena berucat-ucat jadinya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ngaran sidin Muhammad Arsyad Al-Banjari. Membahari itu ketujuan ngaran Muhammad di awalnya. Tujuannya tafakul ngarannya, supaya anak itu jadi orang yang terpuji. Jadi Muhammad diberi anaknya. Bagus kita itu sebagai doa ketika orang misalnya mengiau, oh Muhammad, jadikan seakan-akan mengiau orang yang terpuji. Jadi doa kalau gitu. Coba dapatnya. Misalnya ngarannya Tambuk sampai bang 40 nama ngiau kayak apa jadinya. Kalau yang bayangkan jadi Tambuk bujur. Bagus juga. Tapi jangan merasa viral. Barang aja malaikat kayak malaikat kan sifatnya sedikit lah. Jadi ngaran itu sebetulnya mempengaruhi juga. Tapi kita ini kadang memanang galar nama-nama. Elah sok. Karantian apa sana sok? Pon. Mahrani kan. Suaca. Ulun enggak tahu apa sejarahnya. Tapi orang-orang Bali itu memang ada galar-galar aneh-aneh. Kita kadang-kadang enggak tahu juga. Kalau nya sidin enggak ada ikhlas, kamu di sini ya. Kadang-kadang kalau takut beliaunya ikhlas kata. Tapi usulnya orangnya ikhlas aja. Kalau mulai Tuhan. Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang Banjar. Jadi sinilah di Makkah tuh pasti membuat Al-Banjari kadang hendak melupakan kampung halaman. Mana kita tetap kampung halaman kita bawa. Al-Banjari kalau Al-Ngantai jadinya. Sekali nyaman disambatkan. Tapi ada kawan. Ulun tuh Kupang lah di daerah kampung lah Al-Kupangi jadinya. Kadang-kadang di Galeri Al-Tuyawi jadinya. Barang aja cuma mana. Di tengah-tengah keluarga yang soleh dan solehah. Ini rumus nih. Bila anak-anak soleh, jadi dua soleh harus solehah. Pertanyaannya kayak ini, talanjur apa enggak ya Pak? Tak kawini sudah, bini kada punya bahyang. Apakah harus diceraikan? Kada. Dididik. Nah itu yang bahasanya. Pertanyaan yang kedua, seorang ada bisa mendidik? Kalau suruhnya pengajian, jangan dihalangi. Nah ada pulang jalannya. Nah kisah cerai mencerai itu sebenarnya batasan akhir aja. Ada kita jalani dulu jalan-jalannya. Makanya bilangnya ke KUA itu, nya kada langsung menyuruh bercerai kada. Pasti disuruhnya berbaikan. Itulah kisahnya kena ada babnya kena dalam fikir. Bab apa itu namanya itulah akan ingat tentang memukul. Boleh kita memukul bini. Itu ada kena pembahasannya khusus. Cuman pertama dulu soleh dari orangnya dan solehah. Kalau kita kada soleh bini barang solehah. Jadi gitulah nambah kawinan dicari nang bini penyembelian. Jangan begini nampina bunga saja. Karena bilanya bunga kita nang siksa jadinya. Kita nang siksa. Ini pukul menukarakan pukulnya. Limbah itu pulang keluar nih kadang kalau salah sedikit seorang penyembuhan buahnya. Nah ya tuh levelnya di atas seorang lah. Seorang yang di atas itu. Karena kau harus lengkap ini. Soal waktu itu kayak apa nih ujian ada betakun lah. Pas kami belajar ada berpaspor. Kayak apa mau terlanjur sudah malam kan awalnya sudah terlanjur tuh. Sudah terlanjur tuh itu aja baik sih deh. Padahal mau intai nang betakun nih, intai kalau boleh nggak diceraikan? Boleh diceraikan, ya kan jadi itu.
Terus punya liur bawang mana kan? Jadi cari alasan. Nah itunya, yang soleh dan solehah dari pasangan suami istri yang bernama Abdullah dan Aminah. Masuk Amdani. Abdullah hamba Allah, Aminah aman. Jadi tamu berdua nih, ngarangnya sesuai, kondisi orangnya sesuai juga ya. Jadi hidup bahagia dan anaknya juga. Lalu anak orang soleh jadinya. Ada juga di jalan pintas supaya anaknya jadi orang soleh. Bakawan lawan 40 tahun guru ya lah. Wani waktu 40 tahun guru itu ada tekan anak kita atau cucu kita yang soleh, solehan. Itunya. Jadi ini sebujurnya lah problem kita apalagi zaman wah ini banyak terjadi kekerasan rumah tangga, perkelahian dan sebagainya. Ulah nyari mbak bulet lah mulai kampung. Jadi mau itu berkisah kayak perceraian banyak benar di sini. Ya tadi kadang-kadang lelaki nyarikan tenang bininya bila bertamu berdua sama berbesarikan yang ada. Emosi tetamu berdua habis saja. Itu tuh yang jadi diperlukan soleh dan solehah. Ketika nang laki ini kada kau mengontrol nang bini ingat. Ketika nang bini kada kau mengontrol nang laki ingat. Apalagi ingat berdua. Nah bininya bagus lagi. Ya kan kadang-kadang nang jadi bakalahian lo karena berdua jadi saikung sarik lalu bakal jadian jadinya. Tapi kalau hanya diangkat berdua nih berdua ilmu ada nang sarik saikung ada. Nah itunya hebatnya kan ilmu tuh model kayak memberi kita model kayak mengarahkan kita tak arah jadinya kita malamahi jadinya saya mau melamah cuman jadi masalah nih kenapa jadi kita nih tetap aja mengancang kehendak seorang ancang kita nih lawan kehendak seorang itu sebujurnya tingkat kepedean kita tuh terlalu tinggi harus kita turunkan dulu tingkat kepedean kita merasa bujur nah itunya bahasanya. Akhirnya lah gara-gara merasa bujur ini lalu model kayak pedenya tinggi bila ada orang anak sarik seorang nah lalu timbul sifat pemarah egois muncullah sifat pemarah tadi. Nah kita bahas sedikit sifat menyarikan ini karena ini kaitannya ini kenapa lagi nah kayak ini supaya kada lagi bakal jadian lalu terabang kawan kada lagi paham kalau bahasanya nih tarabang kahintalo makan hatan makanan gara-gara bapak kabar sambat apa tapa nasi bang kalau malacung hintalo pian kapiring kawan ada kan itu sebetulnya itu risiko pian lah ketika kita bermasyarakat pasti kita akan menemukan orang-orang yang ada sesuai lawan hati kita pasti itu dah. Nah kalau kita ada ilmunya kau menahan amarah meredam amarah maka aman sentosa kita di dunia ini tak kuring terus. Karena lah di dalam kitab ini juga, di dalam kitab apa namanya Arba'in fi Usuluddin. Makanya orang jujur tadi bahas kalawas tadi malam ini. Ada 4 kita di dunia ini berputar. Ada bisa kata pasti berputar di 4 tuh. Takdir kita di dunia ini. Yang pertama berbuat taat kepada Allah. Itu pasti dah. Kayak apa orang ini maksiatnya? Ada satu-satunya berbuat taat. Apa namanya? Ada benar berubah tuh ada. Paling kada di bulan puasa. Paling ada ketika kita diberi Allah apa namanya taufik kau berbuat taat tadi maka harus kita lakukan adalah mujahadah namanya bersungguh-sungguh kita gawe itu peluang kita misalnya bulan puasa itu dibuka Allah perhatian apa ibadah sembahyang bersungguh-sungguh ya yang kedua hanya ikhlaskan ibadah kita yang kedua pulang yang pasti terjadi dalam kita berbuat maksiat siapa manusianya pasti terjadi maksiat. Tapi sebaik-baik orang yang menggawi maksiat itu adalah orang yang sadar diri lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti lo siapa? Ayo siapa yang menyambat merasa diri suci? Tidak ada. Kecuali nabi aja, nabi dan rasul aja yang suci. Wali aja bisa. Cuman bedanya dalam kita bukan wali itu ketika terjadi maksiat lawan beliau itu cepat bertobatnya. Waktu itu juga bertobat. Ada kita nih bisa kakak Maria, kita aduh tanggung masih. Bisa tak kayak sok bisa. Misalnya melihat artis tuh tanggung loh lagi habisakan barang aja bilanya sudah beli ke rumah ini bertobat tanggung kita nih tobatnya tanggung akhirnya piala kata tobat jadinya 2 adalah pasti dah. Nah nomor 3 yang pasti terjadi dalam kita nih dapat nikmat kayak apakah kita merasa kismin ya pasti kita nih mendapat nikmat. Coba kalau dibayangkan kita nih kan ada sebelum hitam tapi mutu kada ada beginian dan hendak dikantutinya dalam seorang bertawar dikantutinya orang saking ada payungnya itu lah. Coba lah hitung lah kalau misalnya mata kita nih diambil sebelah berapa nilainya mata tuh menurang sampai ini masalahnya menurang sampai
Nah ini masalahnya, kita harus menyampaikan diri itu berusaha tuh ya. Tapi tamandang. Satu umat bisa juga, biar sampainya betul tak boleh pulang. Nah ini luar biasanya. Ketika dapat apa namanya, kita diberi apa tadi, bala atau nikmat lah, nikmat oleh Allah, maka kita harus bersyukur kepadanya. Ya nikmat lah tadi yang ketiga. Yang terakhir pasti kita dapat bala. Siapakah orang itu pasti? Bala itu bisa kena lewat apa namanya, manusia, makhluk, atau memang Allah langsung mendatangkan, kita ada apa-apa langsung ada dapat bala garing atau apa. Kalau lewat makhluk nih kawan kan menyambati kita. Karena tingkat kepedean kita tinggi benar, disambati oleh kawan, kadang menerima kita. Akhirnya terjadilah pembunuhan. Gara-gara apa namanya, bahu-bahutan sedikit aja bersudukan. Ini gara-gara emosi tadi Pak. Harus. Bila dapat bala, apa kuncinya supaya kita kau bertahan? Allah beri pula, makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati seorang kecuali sudah kadar kemampuannya. Diberi Allah pulang jalannya. Bila kita tidak dapat bala, ada jalannya apa? Sabar plus ridha. Sabar plus ridha. Sabar plus ridha itu mengarang ridha adanya. Tapi orangnya kada ridhaan. Jadi sabar plus ridha itu bilang hendak setiap hari. Kayak apa caranya supaya kita kau mamalkan? Bisikkan terus dalam hati lagi. Kadang lu pembawaan orang ada itu juga kita sendiri ya di dalam rumah tuh nabi saya diri itu sambil tapakur ke serangan ke kabumaan sana. Napa kelakuan enggak ada baik sama mikir akan. Kadang usah mawal di WA. Iya, maka bila sudah ada lagi ini kada tahan lalu menulis di status saya lagi. Ya Allah, begitu beratnya cobaan yang ini. Lalu akhir panelek nah 100-200 malek kurang berat lek ulang. Kenapa? Karena ya kita ada tahan dan harusnya lapor lawan Allah aja mengeluhnya. Melapor ya cuma di WA atau ke Facebook. Nah, maka bisa benar. Bisa benar. Ada juga nih gara-gara bakalahian lawan bini, bakalahian lawan bini ditulis di Facebook. Ya Allah sudah kada tahan lagi dengan dia. Itu berarti bakalahian lawan bini toh. Lalu benar ya. Coba kalau orang-orang tahu kan sudah kita tahu dah, empat tuh pasti dah peluang kita di dunia. Lalu kalau kita kau mengontrol hati kita, bila kita kau mengontrol penyarikan, ada kita pahirian, ada nyaman kalau. Coba kalau kita kondisi lah kita penyarikan, ada pahirian, hidupnya nyaman, tenteram, apa aja nanti disuruh lawan kita kantuk aja, makan terus, tahu urusan. Apa tahu urusan? Ini karena hatinya di sana bersih hati. Nah dengan ini kita cari inilah. Jadi sulit bang inilah, sulit memang sulit. Cuman karena Allah Taala menurut kita ada usaha masih kita. Nah menentukan hasil Allah. Kita ada usahanya, usaha dulu. Kemudian kita lanjutkan masalah penyarikan ini. Kenapa jadi orang yang menahan penyarikan ini sangat tercela sekali? Karena di penyarikan ini asal muasalnya panas hati. Panas hati itu efek daripada api neraka gitu. Dan mengirimkan lawan syaitan. Syaitan itu lah ada maunya turun lalu apa namanya gengsinya. Gengsi syaitan itu tinggi tahu. Padahal tahu aja pada salah ada seorang. Tapi karena memang tabiatnya tuh gengsi ya orangnya. Kadang aku ini mengaku ini api itu kan coba lihat api itu adalah ke bawah pasti ke atas terus. Lalu manusia yang diisi sifat itu lalu ini pandandaman penyarikan nggak bisa dah. Padahal salah ada seorang tetap mengaku. Nah itunya punya. Akibatnya apa? Lalu di sini disabdakan oleh Nabi, al-ghadabu yufsidu iman. Marah itu kan bisa merusak iman. Kama yufsidu sabiru al-asal, sebagaimana racun atau buah yang pahit ketika dimasukkan di madu langsung pahit juga. Pahit jadinya. Pada saat tetes saja kita habis rusak jadinya. Jadilah orang penyarikan terus akan-akannya kan bingung. Kenapa? Kadang mempercayai, kadang meridai, kadang apa ngaranya, kadang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sahabat empat putaran tadi. Empat. Tapi empat ini seakan-akan kadada. Seakan-akan lain Allah yang menghendaki. Nah, itu masalahnya, ya. Jadi merusak iman kita di situ tuh.
Ini kan orang sarik, kita misalnya sarik dalam bawah. Ika mina banget seakan-akan kawan ini namulah. Nah kawa memberi bekas. Padahal kita belajar tauhid sudah loh pada kisahnya bahwa seberatan yang terjadi di dunia ini kan cuma memberi bekas. Jakainya jalan itu pian nyaman. Ada jalan, misalnya tauhidnya ada jalan. Ini jaka. Cuman bisa lah kita kawa kayak itu kawa perlu latihan tadi. Setiap hari kita mengurangi tensinya itu nah asalnya 100 kurangi 80. Nah asalnya kalau apa kita nih bilanya bertanding mau akan tahu kanan lagi dikurangi kawa ya kayak cara menguranginya banyak berzikir bisa atau baca Quran karena dengan berzikir dan baca Quran ini otomatis mumpung kita ini lalu tak biasa penyambat nambah ini. Jadi ketika kita sehari karena keluar dari mumpung kita ini kadang-kadang ada baik pasti nambah. Ulun ingat benar lah ketika merubah pandiran gumul bangsa maaf lah itu pian sulit berapa tahun toh. Mano supaya kada lagi sambat gumulnya kan kadang kita bisa tahilap itu refleks itu nah karena itu sudah biasa. Tapi ketika dilatih dengan berzikir, bersalawat banyak sehari itu 1000 istighfar 1000 ya. Akhirnya mentok latih jadinya. Walaupun kada sing pahaman anu dibaca teh. Marang ngarada we bacanya biar. Ngarada astagfirullah. Tanda tahu belum belah. Tapi karena niatannya hendak melatih untung ya bagus ya. Ada usahanya. Nah, itunya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma ghadiba ahadun qattun illa ashqa 'ala jahannam." Tidaklah marah seorang itu sama sekali kecuali akan menghampiri neraka jahanam. Sebetulnya orang penyarikan itu hanya mendekatkan dirinya lawan neraka, memarahi diri gitu. Kemudian ini kan apa jadi mengkaitakan? Ini kan kisahnya tadi soleh-solehah. Maka orang yang soleh-solehah di rumah tangga itu kadang-kadang bakal aja nih karena satu nang saya kadang kalau mengontrol emosi, nang saya kadang kalau mengontrol emosi, akhirnya bakal lahir jadinya. Oke. Karena kenapa? Alasannya karena kada tahu ilmunya. Jika ini sudah tahu ilmunya, nah kayak ini kayak ini bahayanya penyarikan. Lalu kan ibarat di rumah nama sesarikan kau mana? Nah, sekarang kita lanjut aja nah, karena ini berbahaya ya panjang kisah ini bila kita bahas. Orang yang penyarikan itu di antara akibat buruknya huwa yahminu fi zahir ala darbi. Zahirnya orang penyarikan itu akan memukuli orang. Karena kau menahan tangan kita pukuli atau wasyaki menyumpahi. Menyarikan itu pembahayanya ya menyumpahi jadinya. Atau wa italat tulisan pandir pacur-cur-cus. Ada bantihan ya. Wafil batin ada pun dalam batinnya akibat orang penyarikan ini al-haqat dendam, al-hasad iri, wa izharusu menampakkan sifat-sifat tercela. Kada tenang benar-benar tenang ya. Ininya orang pendendam, orang penyarikannya. Jadilah kita pembahasan hari ini. Ya apa jadi dulu bahasnya anak ini berapa kali ini. Alhamdulillah ini ada suara lagi kita. Kita sudah dewasaan lawannya. Jadi berpikir masalah sedikit pengurutan bakalan. Ulun ingat benar bahari ini betangisan. Dia tadi sampai nang Tarabang Hitalo tadi bisa nih. Jaka Tarabang Hitalo memang menjulung kawan kada bisa makan kan jadi pahala. Ini Tarabang Hitalo. Tarabang Sari. Tapi alhamdulillah mulai dah gengsinya turunan, gengsinya turun. Nih, tapi kata laluan turun pulang kada tahu disupan pulang ini jadinya. Nah, kada tahu disupan, kada tahu bila binian pandiri, ini mana kada binian pandiri terus. Kada tahu disupan marahnya, kada tahu tatalong pulang gengsi gitu. Merasa bungas. Arjun. Kemudian kayak apa cara kita nih supaya kawan menghilangkan sifat marah? Nah pertama di sini tasawuf berriyadhah. Pacah marah sifat marah kita ini dengan riyadhah, dengan latihan. Nah ya harus ada latihan kalau harus kita latih. Latihannya itu iqyadul hilm, membiasakan bahilm. Lain bahilm nah itu kata hilm ini maksudnya bila ada orang yang kita nih bujur-bujur hendak menyumpahi dah. Kita tahan untung, jadi kita maafkan. Padahal hati ini kasal benar, sangkal benar. Kita balik pandiran kita nang asalnya hendak nyembah bungol, kita pindah jadi pintarnya, buntungnya, atau langsung mudahan masuk surga. Itu sekalinya rumusnya. Bilanya sudah rancak kayak itu kita kebiasaan kan berturun untuk sifat penyarikan kita. Kita kebiasaan. Enggih, nah itunya.
Nya tak boleh seorang jadinya itunya jujur. Kemudian pulang hal-hal nang ulah kita sarip tuh kondisi kita sarip kita tinggalkan. Kita rata misalnya nampak melihat anak misalnya sarip kita gimana kita tinggalkan barang dulu kita merenung duduk kan. Karena ada caranya yang kedua tuh. Tapi paling tidak kita tinggalkan jauh dulu. Karena bila kita melihat itu banget kan sarip. Ada bangun kayak kayu. Ini masalah nih biar masalah. Ini bahasanya kasro di sini memecah, kadang mampihi, kadang menghilangkan, kadang artinya ada masih kita nih sempat penyarikan terus ada masih, cuman jangan keterlaluan katanya. Kan dalam hadis ketika anak nih berumur 7 tahun kita suruh sembahyang. Bilanya kada sembahyang kan biar aja, nanti kita menyuruh dulu lapas kewajiban menyuruh. Ketika 10 tahun yang tersembahyang, lalu kita pukuli. Tapi ada kalimat ujungnya, memukuli itu kan otomatis harus tarik loh. Nah tapi ada ujungnya gair mubrik. Nang kada melukai, itunya masalahnya. Ada ujungnya. Artinya sariknya tuh apa bahasanya? Terkendali gitu nih. Sarik sayang. Ini masalahnya kan kada kawan ya sarik ujung ya Pak. Ibu bangkit aja sini. Bisa. Ada diingat lagi padahal anak seorang. Anak seorang ada sembahyang hantam Pak Ibu bangkit. Seorang juga anak sakitnya. Coba kayak gila. Kalau bubur, kalau kita mau memasak jadi bubur, apakah kita harus membuang bubur tuh? Pertanyaannya, kita bermasak, sekalinya kebanyakan banyak lalu jadi bubur. Apakah kita buang bubur? Ada kayak caranya supaya nyaman. Kita tambahi ayam, kata manfaat jadinya. Artinya dalam satu sisi sini kita sarik kalorinya, kita ulah sisi ini supaya nah itunya jangan kita itihin ada baiknya aja. Cari peluang baiknya. Itu maksudnya. Paham lo kalimatnya nih? Kawan kita nih bermuar benar, sarik benar kita. Mau terus lihat bang sisi baiknya, apa sisi baiknya? Oh sekalinya kata cuma terakhir, nah di situ kita ingat akan. Nah yang kedua, ulang, dah betul mengontrol marahnya. Kayak apa cara mengontrolnya? Indal hijab ketika kita melakukan banget benar. Voltasi sarik benar, banget beringit gitu. Kontrol, cepat tidak ingat. Nah ini dua ilmunya. Pertama ilmu, yang kedua amal. Nah pertama ilmunya apa? Kita ganang-ganang naik. Nangarannya apa naranya? Sarik ini seakan-akan kita ini kadar ridha dengan kehendak Allah. Nah sudah terjadi itu biar aja terjadi. Kayak apa yang terjadi? Nah sudah terjadi ini supaya baik jadinya. Kalau orang misalnya melakukan kesalahan, kayak apa supaya kesalahannya ini jadi kebaikan? Suruh nyebut obat. Ada masih jalannya. Coba lah mendengar kisah anak 99 membunuh. Harusnya kalau 99 membunuh itu ada maaf lagi. Tapi ada itu masih jalannya. 99 sudah membunuh juga napakannya 100. Tapi ketika nyanang meninggal mati dalam keadaan husnul khatimah karena yang bujur sama dapat obat. Nah kita beri jalannya. Itunya. Jadi ketika kita datang apa namanya sarik kita ingat akan ini sudah kehendak Allah. Kayak apa supaya yang sudah terjadi biar aja terjadi supaya tapi kayak apa supaya baik baiknya. Mengawak. Nah, bilanya kita masih aja sarik itu seakan-akan kita ini kada percaya, kada beriman dengan kehendak Allah. Ini di sini gaya jahli bumul benar di sini ini pasti. Kada bertuhan di sini. Nah itu. Kemudian yang kedua wal amal. Ketika ratan sarik itu dibaca auzubillah. Sudah auzubillah masih aja sarik, kada tenang masih bawa berduduk. Kasusnya kita datang berdiri, bawa berduduk, bertanang lah bahasa kita. Masih aja kada bertanang, bawa berokok. Minta lawan kawan. Pas kawan ada berdisi juga rokok ya Pak. Bawa berabah dulu, bertanang, cari lokasi yang nyaman gitu. Kita datang misalnya di luar nopang pas memberangat masuk ke langgar dulu di AC. Masih dikit. Dari ringan. Masih aja kada tenang, bawa wudu dulu. Masih aja kada tenang, bawa wudu, bawa sembahyang. Umum kada prosesnya itu kita jalani masih aja. Cari kan itu ada akal lagi untuk dasar impak berlalu itu manusia. Coba biarlah mulai tadi kali datang makalahinya berdiri, bawa berduduk. Ada juga tenang tadi, bawa apa tadi bagian berabah. Ada juga tenang tadi, bawa wudu. Ada juga tenang, bawa sembahyang. Berarti banget lalu nih dia. Nang salah siapa? Seorang yang salah sebenarnya itu. Kada seorang yang kita sarikin, salah seorang yang salah. Kenapa kada kau menurunkan tensi? Nah itunya. Kemudian bilanya kada kawa juga hanya ambil tanah. Dalam kitab tambahannya dalam kitab Zawajir, ambil tanah apa kawakan kamu
Nah, kita menjadi tanah juga jangan. Mau seorang. Mana disari? Salah paham. Untung ini beda kalau ada salah paham banyak. Apa waktu mau seorang ya maksudnya? Ada kamu mau orang nggak? Hari kurang jadi. Tapi salah. Akun pakai ini langsung atau menimpahinya, baiknya ibarat kalau lebih baiknya itu yang mana? Iya tadi tanah tadi pasti iya tadi karena gara-garanya kan nggak ingat prosesnya. Ketika kita ingat prosesnya itu kadang mungkin kita kalau ketemu jauh dulu. Iya tadi ketinggian tadi gengsi tadi kan ketinggian. Nah itu padahal kadang-kadang. Cobalah kalau kisahkan di sini lah. Terus sambung inilah. Syekh Arsad ini dilahirkan pada malam Kamis 15 Safar. Ulun betakun kan di kampung kita biasanya bila lahir bulan Safar nakal, panasan. Tapi buktinya jadi tuan guru. Berarti proses pendidikan ini baik. Nah ini nyalur biasanya. Karena anak kita kan biasanya kita bilanya di kampung bilanya lahir bulan Safar, panasan nggak ayun belum Quran namanya. Tapi artinya kadang menentukan juga penentuannya itu di kondisi kuitannya, didikannya, atau pulang di pribadi pulang, pribadinya nasib pribadinya pulang. Nah itunya. Kemudian Sidin dilahirkan pada bulan Safar 1106 ini 22 Hijriah atau 19 Maret 1710 lahir dan ini kayaknya nggak ada aja. Pukul 3 dini hari jam 3 Sidin dilahirkan jam 3 malam baru adab tuh. Tapi lihat tarang aja lahir mau narang kita di Kalimantan khususnya. Menurut tulisan Al-Alim Al-Alama Haji Muhammad Khatib bin Alim Al-Alama Pangeran Ahmad Mufti bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menerangkan tentang riwayat singkat orang tua Sidin. Wakana Abdullah Al-Banjar. Abdullah itu orang Banjar, Indiatan, orang India asalnya. Karena banyak orang kita ini orang India asalnya. Ini bisa orang India amin. Barakan di Barakan jauh lah gitu. Mansaan. Jadi Sidin itu waktu lahir di India. Walugabang, lugabang, maskanan, lukbang aja. Padahal tulisannya lugabang ya penggunanya. Apakah memang sambatan orang? Allah alam kan kita aja. Hah, lugabang, ini lugabang ya tulisannya. Maskanan tempat tinggal beliau. Jadi daerah apa Banjar. Wakabran dan kubur di situ juga. Wakana najaran, beliau ini ahli pahat, ahli nang apa namanya tukang. Oke, tukang bagus tukang tapi jangan gengsi jadi tukang. Wah ini larang jadi tukang. Tukang apa? Nah masalah ini lah tukang umum bahkan maksudnya tukang rumah lah. Kalau tukang tengah malam mulai lagi saya kita. Wahabiban Sultan. Tengah malam itu lain-lain kesannya itu. Wahabi Bani Sultan dan kekasih Sultan. Orang yang dikatujui oleh Sultan. Bila orangnya dikatujui berarti orang ini dasar akhlaknya baik kan saya dah. Rumusnya. Jadi kayak apa ya supaya beginian dikatujui oleh anak orang. Sama juga rumusnya baiki akhlak. Nah, banyak kena kalau itu dah. Bisa aja kita semua surangan ini. Baiki akhlak lah ya. Kemudian Sidin tulah ke Makkah langsung dia prosesnya ngaji di Makkah 30, di Madinah 25. Jadi kisahnya tuh biarlah dalam kitab ini lu pada baca lagi. Sidin itu tahu jalan mulai wadah Sidin diam ke majelisnya. Saking kada ada perjalanan itu. Jadi bila orang bertakun mana aja kada tahu. Bila nya takun ni majelis tahu. Pokoknya ke majelis dia setiap hari. Mulai rumah ke majelis itu jadinya. Kalau kita kalau kayak itulah, nah apalagi nah lainnya, kak majelis taklim aja rutin, kaki, nah itu lain lagi saja main terombol kan. Tapi bagus saya daripada nang kalau yur hayo pangarawan yang ada jenah didengar. Tapi bagus saja masih menghormati dengar aja nanti. Bila kadang pian ditagur kawan kok, jangan sudah kada sembahyang, seorang kada sembahyang, kawan-kawan dibawa ke sembahyang tuh dubul nananya dosanya. Artinya bila kita ini kada kawa baik, kurang balain barang kita usahakan baik. Mudah kita kawa baik juga. Nah itu jangan sudah seorang kada baik kurang lain, bawa kada baik dubul juga dosanya.
Itu tuh kadang-kadang pada masalah kita tuh urusan ngaranya urusan itu sarahin aja, nanti nggak ada usahanya gitu. Sekali lagi kita menasehati orang itu tujuannya kita menasehati menyampaikan. Nama ulahnya sadar atau pada sadar itu urusan Allah. Kalau usah saling kita sampaikan aja. Nah itunya. Jadi kira-kira itu aja yang kalau kita sedikit lah kita pembahasan kita tadi supaya kadang lagi lah sifat-sifat namanya abikan tadi kita ambil pelajaran sedikit tadi supaya jadi paling kadang ada kawah soleh 100% lah ya 60% lah solehnya. Ibaratnya sembahyang wajib-wajib itu sudah tegawi dah. Nah sunat-sunatnya tuh ayo begini kan balang kambingan. Jangan sampai wajib nang balang kambingan. Apalagi sudah kawah KTPA ya. Bagus tuh usul anak-anak sana tuh sebenarnya bagus aja karena pas pulang aja kalau sembahyang kada ada lagi lah kisah alasan lah rigat salawar lah kada ada baju lah rasanya di TPA tuh masih ada baju gamis ada lah ada bis kada dijual ada anaknya kabeh ada anaknya itu cuma ada lagi alasannya kada sembahyang ini macam-macam balasannya macam-macam bang yang digat tapi apa kalau kapal salawat dalam nih kalau anu gigitnya iya tadi suruh tapi biar ada salawat dalam sahaja kada punya jabatan kada juga kawan iya aman tapi bil usaha omaya ajen selesai deh nggih nah itu ini bagus tahu saja tadi jadi itu inilah jadilah ibadah-ibadah sebenarnya ibadah tegawi itu kan berpengaruh kita juga kita penyembahyang maka mumpung kita akan terjaga kalau sembahyang kita bujur menjadi masalahnya kenapa masih kada terjaga kenapa masih penyarikan sembahyang kita ada masih kayak pas supaya bujur pula gawe dahulu kadang kita nih pada bujur ini kada sembahyang itu lubul katanya harusnya dirutinakan dulu sembahyangnya hanya begini. Nah itunya. Kadang-kadang ya tadi kata mau sendiri tadi lagi saya ini gengsinya kan tinggi ya. Iya, didoakan aja. Allah itulah. Jadi malam inilah mudahan lah kita paling gak adalah tegritik hati lah, ada sadar barang dulu ada sedikit lah. Amin Allah. Namun nyebut kakap lalu ada lalu mati lalu hati. Paling gak ada tadi kita terdetra lawang itu. Paling gak ada usuk kita membukakannya. Karena jauh saja ya memang. Ulun ini kan tadi mengaku makan ya. Bila ini masih kada terbuka usuk kita membukakannya supaya dan terlebar sedikit. Sini kan mah himat main ngancang aja kan. Itu. Tuhan apa aja sih dengan majennya gitu harusnya anak muda nih sopan udah tua kehimat masih bersemangat masih coba kita ulun nak tujuannya lah bukan Tuhan semangatnya tuh nah beribadah kayak ajan loh kalau malam-malam nih sudah hanya ditagur sedikit langsung ada jurus kayak itu ditagur salah pulang sebelumnya ya melatih orangnya latihan ini ngawin jarang nilainya salah dia aja baik alhamdulillah ada menagur sarik lah manusia mau sarik itu dasar manusia nggak ada sarik itu iya loh ya malam ini sedikit latihannya tuh nanti dikurangi lah sedikit latihannya kada ibarat pances tuh kada langsung mendasau tuh Allah kalau minta maaf minta halal kalau ada yang tersinggung sebenarnya kada ada niat menyinggung ada ini sebenarnya niatan tadi pisah aja supaya alakan ini ada lagi aman kita kalau kita rutinan kita mengganggu ibadah kita ini ada lagi sambil beribadah bisa sarikan berrajuan itu ada itunya kalau tak bisa mabung kalau minta maaf minta halal dan berkah sekali lagi ini kan ada tujuan anak maaf pada nggak seperti dulu niatan lain halal ya supaya nanti tadi kerja sama kuat Al-Fatihah Amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina salatu tunjina biha min jami'il ahwal wa taqdirana biha ya Allah jami'al hajat wa taghfirna biha min sayyi'at wa tarfa'na biha innaka ala darajat tabalghuna biha ahsanal khayrat min jami'il khayrat min hayati wa
النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل